الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے بندے سے محبت فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی پاکی حاصل کرنے والوں سے کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو بندہ بھی کیا ہے اللہ سے توبہ کرتا ہے گناہ کرنے کے بعد، اللہ اس سے محبت فرماتا ہے. یہ اللہ کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں. جو بندہ گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالی نے تواب کا لفظ استعمال فرمایا ہے. ایک لفظ تائب ہے. تائب کے معنی آتے ہیں انسان نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی، اس کو تائب کہتے ہیں. لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے. تواب کے معنی کیا ہیں؟ تواب کے معنی آتے ہیں انسان نے گناہ کیا، پھر اس نے توبہ کی، پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے. یعنی بار بار وہ انسان گناہ کرتا ہے اور بار بار وہ بندہ توبہ کرتا ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا یحب التوابین، جو بندہ بار بار گناہ کرے، بار بار نافرمانی کرے، بار بار معصیتوں کا ارتکاب کرے، جرائم کا ارتکاب کرے، لیکن اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، فوراً وہ توبہ بھی کر لیتا ہے. جب گناہ کرتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ اس بندے سے پیار فرماتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ تو کیا ہے تائب کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں انسان نے گناہ کیا اور توبہ کر لی، تو اللہ تواب کو پسند فرماتا ہے، یعنی جو بہت زیادہ گناہ کرنے والا ہے. حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن، ہر کیا ہے بندہ ابن آدم کی تمام اولاد وہ بہت زیادہ خطا کار ہے، خطا کرتی ہے، گناہ کرتی ہے. وکل بنی آدم خطاؤن، ابن آدم کی اولاد خطا کرتی ہے، اور وہ کیا خطا کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرما دیتے ہیں جب وہ توبہ کر لیتا ہے. تو لہذا روایت کے اندر آتا ہے خطا کا لفظ استعمال فرمایا. خطا کہتے ہیں بار بار گناہ کرنا، بار بار توبہ کرنا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد پھر اس کے دل کے اندر اللہ کے وحشت آ جاتی ہے، اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، اللہ کا خوف آ جاتا ہے، تو لہذا وہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے. توبہ کرنے کے بعد حدیث پاک کے اندر آتا ہے وہ بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے. ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ ابھی ماں کے پیٹ سے جنا ہو، اس کی ماں نے اس کو جنا ہو. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں کرتا ہے. تو گناہ کرنے کے بعد جو بندہ توبہ کر لیتا ہے تو لہذا وہ بھی بالکل اس معصوم
معصوم بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسا کہ اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی تواب کو پسند فرماتا ہے، یعنی بہت زیادہ توبہ کرنے والے، بہت زیادہ اللہ کے سامنے کیا ہے اپنی جرائم کا ارتکاب کر کے اس کے اوپر معافی طلب کرنے والا، اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگنے والا، اللہ ایسے بندے سے پیار فرماتا ہے، ایسے بندے سے محبت فرماتا ہے، ایسے بندے کو پسند فرماتا ہے جو بار بار گناہ کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے تو لہذا کیا ہے ایک لفظ استعمال فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، دوسرا لفظ متطہرین کا استعمال فرمایا۔ ایک لفظ طاہر ہے، ایک لفظ مطہر ہے۔ طاہر کے معنی آتے ہیں انسان پاکی حاصل کر لیتا ہے، انسان ناپاک ہے اس نے پاکی حاصل کر لی، اسی طریقے سے اس کو طاہر کہتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا یحب المتطہرین، اللہ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں، اس بندے سے پیار فرماتے ہیں، اس بندے کو پسند فرماتے ہیں جو بہت زیادہ پاکی کا اہتمام فرماتا ہے، پاکی کو حاصل کرتا ہے۔ یحب المتطہرین، اللہ ایسے بندے کو پسند فرماتے ہیں۔ اب وہ پاکی کس طریقے کی ہے؟ ایک پاکی وہ ہے مثال کے طور کے اوپر انسان کا وضو نہیں ہے، اس نے وضو کر لیا تو لہذا یہ پاکی حاصل کر لی۔ اسی طریقے سے انسان کو غسل کی حاجت ہوئی، اس نے اس سے پاکی حاصل کر لی، یہ تمام کے تمام پاکی ہے، تو لہذا ان سے بھی وہ بندہ پاکی حاصل کرتا ہے۔ اور پھر ایک پاکی وہ ہے کیا ہے انسان کیا ہے انسان کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، سخت کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی لیکن اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ کیا ہے وضو کر کے نماز کو پڑھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اس بندے نے کڑاکے کی سردی کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی دل کے اندر کیا ہے اس بات کا ارادہ تک نہیں کر رہا تھا کہ جا کے وضو کرے، لیکن وہ پھر وضو کرتا ہے اور نماز کو پڑھتا ہے، تو لہذا نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پاکی کو حاصل کرتا ہے۔ تو لہذا ایسے شخص سے اللہ بہت زیادہ پیار فرماتا ہے، بہت زیادہ محبت فرماتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر انسان روڈ کے اوپر گھوم رہا ہے، اب کسی خوبصورت لڑکی کے اوپر اس کی نگاہ پڑ جاتی ہے، لیکن دل تو کہتا ہے اس کو بار بار دیکھتا رہے، دل تو یہ بات کو گواہی دیتا ہے اس سے نگاہ کو نہ ہٹایا جائے، لیکن یہ بندہ کیا ہے اس سے نگاہ کو ہٹا لیتا ہے، اپنی نگاہ کو جھکا لیتا ہے، اپنی نگاہ کو بچا لیتا ہے صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ تو لہذا ایسے بندے سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے، اللہ پیار فرماتا ہے، حدیث اللہ تبارک و تعالی اس کو پسند فرماتا ہے۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین وہ ہیں جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے پیارے بندے وہ ہیں۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، جو اپنی نگاہوں کو للچاہی نگاہ سے غیر محرم کے اوپر ڈالنے کے باوجود لیکن دل گواہی دیتا ہے اس کو دیکھتا رہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی نگاہ کو ہٹا لیتا ہے، نگاہ کو نیچی کر لیتا ہے، تو اللہ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں یہ اللہ کے دوست ہیں۔ ایسے بندوں سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ انسان نے شراب پی ہے، شراب پینے کو کیا کرنے کے بعد لیکن اس کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر وہ بندہ شراب کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے، ایسے بندے سے اللہ پیار فرماتا ہے، کیونکہ دل تو گواہی نہیں دیتا ہے اس کو چھوڑا جائے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی شریعت کے حکم کی وجہ سے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے کیونکہ وہ پاکی حاصل کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ پاکی حاصل کرنے والوں کو جو بہت زیادہ پاکی حاصل کرتے ہیں ان سے کیا ہے پسند فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت جو کرتے ہیں لیکن دل تو چاہتا ہے کہ گناہ کیا جائے، بدفعلی کی جائے، لیکن ان تمام کے باوجود وہ اس کو سب کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو ایسے بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر ایسے بندے پاکی حاصل کرتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو ایسے بندوں سے محبت فرماتا
فرماتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ ان بندوں سے محبت فرماتا ہے جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں. گناہ انسان کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے. اسی طریقے سے انسان کا دل نہیں چاہتا ہے پاکی حاصل کی جائے لیکن وہ پھر بھی پاکی حاصل کرتا ہے. انسان کا دل نہیں چاہتا ہے, انسان کا دل چاہتا ہے غیر محرم کے اوپر نگاہ ڈالی جائے لیکن وہ اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, اپنے آپ کو پاکی حاصل کرتا ہے. اللہ اس بندے سے محبت فرماتا ہے, شرم گاہوں کی حفاظت کرتا ہے. انسان کا دل تو گواہی دیتا ہے کہ گناہ کیا جائے لیکن وہ اس سے بھی پاکی حاصل کرتا ہے. ایسے بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے, ایسے بندے سے اللہ پیار فرماتا ہے. تو اللہ نے لفظ استعمال فرمایا ہے ان اللہ یحب التوابین, جو توبہ کرنے والے ہیں, بار بار توبہ کرنے والے ہیں, بار بار گناہ کرتے ہیں, بار بار توبہ کرتے ہیں, ایسے بندوں سے محبت فرماتا ہے. اب یہ توبہ کس طریقے کی ہے؟ توبہ کے لیے 4 شرطیں ہیں. 4 شرطیں انسان کے ہے ان کے مطابق کرے تب جا کر کے وہ توبہ قبول ہوتی ہے. وہ 4 شرطیں کون سی ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے یقلع عن المعصیت, انسان معصیت کو چھوڑ دیتا ہے. انسان نے گناہ کیا, اب گناہ کرنے کے بعد کیا ہے اس کے دل کے اندر کیا ہے ندامت ہوئی, اس نے اس گناہ کو چھوڑ دیا ہے. مثال کے طور کے اوپر موبائل کے اندر گانا سن رہا ہے, اب گانا سنتے سنتے کیا ہے اس کے دل کے اندر یہ بات آئی تو لہذا اس نے اس معصیت کو چھوڑ دیا. لیکن اگر کیا ہے موبائل دیکھ رہا ہے, گانے کو سن رہا ہے لیکن اللہ سے کہتا ہے اللہ مجھے معاف فرما دے, لیکن اس موبائل کا دیکھنا, اس موبائل کے اندر گانے کا سننا یہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے, اس موبائل کو اٹھا کر کے نہیں رکھتا ہے. تو لہذا یہ کیا ہے توبہ کس کی قبول نہیں ہوگی, یہ اللہ کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے, اللہ کے ساتھ مذاق کرتا ہے. تو پہلی شرط یہ ہے یقلع عن المعصیت, جو معصیت کو چھوڑ دیتا ہے. گانا سن رہا ہے, دل کے اندر خیال آیا معصیت کو چھوڑ دینا چاہیے, گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے, اس نے فوراً موبائل کو لیا, اس کو بند کیا اور اس کو رکھ دیا. تو لہذا پہلی شرط یہ ہے اس نے معصیت سے اپنے آپ کو بچایا. اور پھر دوسری شرط یہ ہے وَيَنْدُبَ عَلَيْهَا, پھر اس کے اوپر ندامت بھی ہوتی ہے, یعنی وہ اس کے اوپر کیا ہے اپنے آپ کے اندر کیا ہے شرم محسوس کرتا ہے, میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو لہذا مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے, ان تمام سے مجھے بچنا چاہیے, اللہ کے حکموں کے مطابق مجھے چلنا چاہیے. تو لہذا دوسری شرط یہ ہے وَيَنْدُبَ عَلَيْهَا, اس کے اوپر اس کو ندامت بھی ہوتی ہے, اس کے دل کے اندر کیا ہے اللہ کا ڈر بھی آتا ہے, اللہ کی شرم بھی آتی ہے کہ مجھے یہ سب چھوڑ دینا چاہیے. تو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ يندب علیہا, وہ اس کے اوپر شرمندہ ہوتا ہے, شرمندگی کا احساس اس کو ہوتا ہے. تو لہذا توبہ کی دوسری شرط یہ ہے اس کو اپنے اندر کیا ہے شرمندگی محسوس ہونے لگتی ہے. اور تیسری شرط کیا ہے توبہ کے لیے یہ ہے وَيَعْزُمَ عَزْمًا, وہ کیا ہے اس کے اوپر پختہ ارادہ کرتا ہے, عزم مصمم کرتا ہے, اس کے اوپر کیا ہے یہ ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ جو میں گناہ کر رہا تھا میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور مجھے دل سے کیا ہے اس کے اوپر شرمندگی بھی ہے اور آئندہ نہ کرنے کے لیے بالکل پختہ عزم مصمم کرتا ہوں, بالکل پکا ارادہ کرتا ہوں, آئندہ اس کی طرف نہیں لوٹوں گا, آئندہ اس گناہ کو دوبارہ ارتکاب نہیں کروں گا, دوبارہ انجام نہیں دوں گا. تو یہ تیسری شرط ہے وَيَعْزُمَ عَزْمًا, وہ اس کے اوپر کیا ہے بالکل عزم مصمم کر لیتا ہے, پکا ارادہ کر لیتا ہے کہ آئندہ انشاءاللہ اس گناہ کو نہیں کروں گا جس کے اوپر مجھے شرمندگی ہوئی ہے. تو لہذا یہ 3 شرطیں ہو گئی. جب انسان گناہ کرتا ہے تو پہلی شرط یہ ہے وہ معصیت کو چھوڑ دے, گناہ کو چھوڑ دے, گانا سن رہا ہے اس کو چھوڑ دے, ٹی وی دیکھ رہا ہے اگر اس کے اندر فلمیں دیکھ رہا ہے یا دوسری کیا ہے ناجائز چیزیں دیکھ رہا ہے ان تمام کو چھوڑ دے. اور پھر اس کے اوپر چھوڑنے کے بعد دل سے بھی کیا ہے اس کے اندر شرمندگی ہو, دل کے اندر بھی احساس ہو مجھے یہ سب نہیں کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری شرط یہ ہے اس کے اوپر بالکل پختہ ارادہ کر لے انشاءاللہ آئندہ کہ میں کیا ہے گانے کو نہیں سنوں گا, فلموں کو نہیں دیکھوں گا, ناجائز چیزوں کو نہیں دیکھوں گا, اسی طریقے سے جھوٹ نہیں بولوں گا, غیبت نہیں کروں گا, جتنی بھی نافرمانیاں ہیں ان تمام سے ان تمام شرطوں کے مطابق اپنے آپ کو بچا لے. تو لہذا یہ 3 شرطیں ہیں. اور چوتھی شرط یہ ہے
اگر اس کا تعلق انسان سے ہے، انسانوں سے ہے، ایک تو تعلق اللہ سے ہے، اور اگر اس معصیت کا تعلق، اس جرائم کا تعلق، اس گناہ کا تعلق اگر کسی انسان سے ہے تو لہذا اس انسان سے جا کر کے اس کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو لہذا جس کے اوپر ظلم کیا ہے اگر احساس ہو جائے تو فوراً جس کے اوپر ظلم کیا ہے اس کے پاس جائے، اس سے جا کر کے معافی مانگے، میں نے آپ کے اوپر ظلم کیا تھا، مجھے شرمندگی ہوئی ہے، میں نے بہت غلط کیا ہے، میں آپ سے اس کی معافی چاہتا ہوں۔ اگر کسی کی چغلی کی ہے تو لہذا جس کی چغلی کی ہے اس سے جا کر کے بتا دے اور اس سے معافی مانگ لے۔ اگر جھوٹ بولا ہے، اسی طریقے سے دوسری چیزیں ہیں، ان تمام کے اندر یہ ہے اگر کسی انسان سے متعلق ہے تو انسان سے جا کر کے معافی مانگ لے۔ یہ 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے یقلع عن المعصیہ، گناہوں کو چھوڑ دے، ویندب علیہا، اس کے اوپر دل سے بھی احساس ہو شرمندگی کا، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری شرط یہ ہے ویعزم عزما، بالکل پختہ ارادہ کر لے آئندہ اس کو نہیں کروں گا۔ اور پھر اگر کیا ہے اس کا تعلق بندوں سے ہے تو لہذا بندوں سے جا کر کے اس کی معافی مانگ لے۔ اب حقوق کی 2 قسمیں ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقوق ہے، ایک بندوں کے حقوق ہیں۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو لہذا بندوں کا اللہ سے متعلق کچھ حقوق ہے، اور پھر انسان ہے، انسان کا ایک دوسرے سے آپس میں بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، ان تمام کے بھی الگ کیا ہے تعلق ہے۔ اگر اللہ کا حقوق ہے، مثال کے طور پر 5 نمازیں فرض ہیں، اگر انسان اس کو نہیں پڑھتا ہے تو لہذا اللہ سے کہہ دے اللہ میں نے نمازیں کو چھوڑا ہے، میں آئندہ ارادہ کرتا ہوں نمازوں کو نہیں چھوڑوں گا، بالکل پابندی کروں گا، تو اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ روزے نہیں رکھے ہیں، یہ اللہ کا اور بندے کا مسئلہ ہے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معافی کر دے گا۔ اور اگر زکات نہیں دی ہے تو لہذا اللہ سے معافی مانگ لے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے سے حقوق ہے۔ لیکن اگر حقوق ایسے ہیں جنہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے، ایک بندے کا دوسرے بندے سے، ایک انسان کا دوسرے انسان سے جو حقوق ہے، لہذا اگر اس کے کیا ہے اس کو انجام دیا ہے، اگر اس کی کیا ہے ارتکاب کیا ہے، اگر اس کو غلط کیا ہے، چغلی کی ہے، جھوٹ بولا ہے، دھوکہ دیا ہے، تجارت کے اندر کیا ہے مال کا لوٹ کھسوٹ کیا ہے، اگر چوری کی ہے، ڈکیتی ڈالی ہے، اسی طریقے سے زنا کیا ہے، یہ تمام کے تمام وہ حقوق ہیں جن کا بندے سے بندے کا تعلق ہے۔ تو لہذا اللہ کے معاف کرنے سے یہ حقوق معاف نہیں ہوں گے۔ آپ 1000 بار توبہ کرتے رہیے لیکن اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے ہم حقوق اللہ کو بھی کیا ہے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور جو بندوں کے حقوق ہیں اگر کسی نے ظلم کر دیا ہے، اگر کسی کے مال کو چرا لیا ہے، اگر کسی کے مال کے اوپر ڈکیت ڈال دیا ہے، اگر کسی کی غیبت کر دی ہے، اسی طریقے سے زنا کر لیا ہے، یہ بندوں کے بندوں سے حقوق ہے، لیکن ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ معاف جب تک نہیں کرے گا جب تک جس بندے کے اوپر ظلم کیا ہے، جس بندے کے حقوق کو دبایا ہے اس سے معافی نہ مانگ لے۔ اگر وہ بندہ معاف کر دے گا تو پھر اللہ کا مسئلہ ہے، بعد میں اللہ معاف کرے گا، لیکن پہلے کیا ہے وہ بندہ معاف کرے تب جا کر کے معاف ہوگا۔ لیکن آپ 1000 بار کیا ہے حقوق العباد کی کیا ہے ارتکاب کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگیے، سجدے کرتے رہیے، نمازیں پڑھتے رہے، لیکن کیا ہے جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے آپ کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، روزے قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے 4تھی شرط بیان فرما دی ہے، جس بندے کے کیا ہے اگر ظلم کیا ہے وہ بندوں سے متعلق ہے، اس سے جا کر کے معافی مانگنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر حقوق اللہ ہے، اللہ کا مسئلہ ہے، نماز کو چھوڑا ہے اللہ کا مسئلہ ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ روزے کا مسئلہ ہے، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، اللہ خود معاف کر دے گا۔ لیکن اگر بندے کا مسئلہ ہے، چوری کر لی ہے، ڈکیتی ڈال لی ہے، کیا ہے زنا کر لیا ہے، اسی طریقے سے کیا ہے اس نے کیا ہے دوسرے کی کیا ہے غیبت کر دی ہے، مال کو دھوکہ دھڑی دے کر کے تجارت کے اندر، لین دین کے اندر، اسی طریقے سے گھریلو زندگی کے اندر، باہر کی زندگی کے اندر، سماج کی زندگی کے اندر، یہ تمام بندوں سے متعلق ہے۔ اگر ان کے اوپر کیا ہے جب تک ان بندوں سے معافی نہ کرا لے گا جب تک معاف نہیں ہوں گی، اگر بغیر معاف کرائے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، کل قیامت کے دن کیا ہے وہ ظالمین کی فہرست کے اندر آ جائے گا، کیا ہے وہ مظلوم آئے گا اور اللہ سے آ کر کے عرض کرے گا اے اللہ اس نے میری چغلی کی تھی، لہذا مجھے اس سے اس کا حق دلائیے، اس کی جو نیکیاں ہوں گی اللہ اٹھائے گا اس بندے کو دے دے گا، لیکن اس کے اوپر جو نیکیاں تھی وہ تمام کے تمام ختم ہو جائے گی، اب اس کا فیصلہ جہنم کے اندر ہو جائے گا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے ہم حقوق اللہ کی بھی پاسداری کریں، حقوق
العباد کی بھی پاسداری کرے، جو اللہ کے حقوق ہے اس کی بھی توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اور جو بندوں کے حقوق ہے ان کی بھی تلافی کرے۔ ایک معافی ہوتی ہے، ایک تلافی ہوتی ہے۔ معافی کا مطلب یہ ہے اللہ کا مسئلہ ہے، اللہ نے معاف کر دیا۔ تلافی کا مسئلہ یہ ہے کسی کا مال کو چرایا ہے، اس بندے کو اگر وہ مال موجود ہے واپس لوٹا دیا جائے، اگر واپس نہیں کر سکتا ہے اس سے جا کر کے معافی مانگ لے، اگر وہ معاف کر دے گا تو تلافی ہو جائے گی، پھر معافی کا مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے ہم کیا ہے حقوق اللہ کی بھی پاسداری کریں، ان کے مطابق کیا ہے عمل کرنے کی توفیق کریں، اور جو حقوق العباد ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے حقوق ہے، سماجی زندگی ہے، تہذیبی زندگی ہے، تمدنی زندگی ہے، اس کے اندر بھی کیا ہے ہم کیا ہے پوری طریقے سے شریعت کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری الفت مدینہ